قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حضرت گرامی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی کروڑوں رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر قرآن کلاس میں جمع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مقدس کرے. کروڑوں اربوں جن پر یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پر عمل کر کے دکھایا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی جنت میں حقدار ہیں. تو آج جو ہمارا سبق ہوگا وہ سورہ اور انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دیا جائے گا اور اس کی کیا اہمیت ہوگی. اذا کا مطلب ہے جب. اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب. زلزلہ الارض زلزالها. اذا کا مطلب ہے جب. زلزلت الارض، ارض کا مطلب آپ کو پتہ ہے زمین، اور زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے یہ زلزلہ سے لفظ ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے زلزلہ. زلزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکھنا، ہلانا. جب زمین ہلتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا. ایسی ہے. تو زلزلہ الارض، ہلائی جائے گی زمین. زلزلہ یہ بیسیکلی لفظ ہے زلزلہ. اچھا یہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر پہلی حرف پر جو ہے پیش ہو، آگے حذف ہو اور آگے جو ہے وہ زیر ہو تو یہ معروف نہیں ہوتا، یہ مجہول ہوتا ہے. مجہول کا مطلب ہوتا ہے ایسے ویسے اس کو اردو میں انگلش میں کہتے ہیں، مطلب کہ یہ ہلائی جائے گی، کام کیا گیا، ہلائی گئی. سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ زلزلت الارض، زمین کو ہلایا جائے گا. مطلب کہ ہلانے سے مراد کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے چیز کا خود کو خود ہلنا. جیسے مثال کے طور پر زمین جو ہے وہ جب یہ زلزلہ آتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زمین کی اس طریقے سے پلیٹس ہوتی ہیں اور وہ پلیٹس جب آپس میں ملتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ نیچرل فینومنا ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہلائی جاتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں زمین کو ہلایا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اذا جب زلزلت الارض، جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالها پوری شدت کے ساتھ ہلا. جب یہ دونوں جو ہے وہ اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شدت کے ساتھ. اذا جب زلزلت الارض، جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالها شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ پھر کیا ہوگا جی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. جی وَأَخْرَجَتِ، اور باہر نکال دے، باہر نکال دے گی. ارض زمین، اور زمین باہر نکال دے گی اثقالہا اپنے بوجھ، اپنے بوجھ. یہ جو ثقل ہے اس کا مطلب بوجھ ہوتا ہے. سے ثقل ہم نے پڑھی ہوئی ہے تو بوجھ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ثقل کہا جاتا ہے. ثقیل اردو میں لفظ ہے بھاری. ثقیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاری. لطیف ہوتا ہے ہلکا اور ثقیل ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے بھاری. تو
تو اپنے بوجھ. اب یہاں پر اسقال جو ہے یہ زیادہ بوجھ ہے، اور جب اس کا آگے زمین آگے او ہا ہما ہم اور ہونا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسقالہ اس ایک مرد کے بوجھ، اسقالہا اس ایک عورت کا بوجھ. مطلب اگر زمین جو ہے اس کو مؤنث کیا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے کیا اسقالہا جو ہے اس کا آگے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین نکال دے گی باہر، اور زمین باہر نکال دے گی، یعنی کہ زمین خارج کر دے گی، زمین باہر نکال دے گی. الارض زمین، اسقالہا اپنے بوجھ، یعنی کہ زمین میں جتنے بھی بوجھ دبے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہے وہ زمین باہر نکال دے گی. جیسے جو ہے وہ کوئی انسان ہے، جیسے کوئی چرند ہے، پرند ہے، جتنے بھی جو ہے وہ سارے کے سارے زمین کے بوجھ ہیں وہ سارے کے سارے کیا کر دے گی؟ باہر نکال دے گی. دوبارہ سے دیکھیں گی، اذا جب زلزلت الارض جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالہا پوری شدت کے ساتھ ہلا، یعنی کہ جب زمین جو ہے وہ ہلائی جائے گی. تو یہ زلزلہ جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو ہماری بلڈنگیں ہیں، ہم تو یہ ہلکا سا جو شدت ہے زلزلے کی وہ برداشت نہیں کر سکتے. کسی ملک کے اندر زلزلہ آ جائے تو وہاں پر ہر طرف تباہی ہی تباہی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. یہ 2005 میں زلزلہ جو آیا تھا اس نے ہر طرف شہر کا شہر، کہتے ہیں بالا کوٹ شہر جو ہے وہ بالکل میڈیا بیٹی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، مظفر آباد یہ جتنی بھی ساری کی ساری پٹی تھی، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اتنی زیادہ متاثر ہوئی تھی کہ نہ کسی کو ماں کو بچہ ملا، نہ بچے کو ماں ملی، اور نہ جو ہے وہ سارے کے سارا شہر ہی جو ہے وہ غرق ہو گیا. تو کیا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا جب زلزلت الارض جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزالہا پوری شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا تو اس زمین پر جو بسنے والے اس وقت ہوں گے تو ان کی کیا شدت ہوگی. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ اور زمین باہر نکال دے گی اسقالہا اپنے بوجھ. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ الْإِنسَانَ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانَ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور انسان کہے گا، اور انسان کہے گا ما لاہا. یہ ما کا مطلب ہے کیا؟ لاہا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے؟ وقال الانسان اور انسان کہے گا ما لاہا اس کے ساتھ کیا ہے؟ ما لاہا اس کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ اس کو کیا ہو گیا. انسان کیا کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، بڑا حیران ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح کا فینومنا یا اس طرح کی شدت ہے اس نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے وہ کیا کہے گا؟ وقال الانسان اور انسان کہے گا ما کیا ہے لاہا اس کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے؟ دوبارہ سے دیکھ لیں گی، اذا جب زلزلت الارض اور جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالہا پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور جب زمین باہر نکال دے گی اسقالہا اپنے بوجھ. سمجھ آ گئی جی کیسے بنا تھا اسقال، اور آگے ہم نے زمین لگائی تھی او ہا ہما ہم اور ہونا. اسقالہا اور کیسے وہ اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کہے گا ما کیا ہے لہا اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ساتھ کیا ہے. سمجھ آ گئی کلیئر بات یہاں تک جی. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے جی؟ یومئذ. یہ جو آیت ہے یہ ذرا اس پہ غور کریے گا، یہ بہت ہی زیادہ ہے وہ ہمارے لیے خطرناک آیت ہے. یعنی یومئذ تحدث اخبارها. یہ زمین کے تک بات کر رہی ہے کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا اور جب زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ کو باہر نکال دے گی، وقال الانسان اور انسان کہے گا ما لہا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا. پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یومئذ آج کے دن، آج کے دن تحدث وہ بیان کر دے گا. حدیث کا مطلب ہوتا ہے نا بیان کرنے والا، بیان جو ہوتا ہے وہ بیان کر دے گی اخبارہا. اخبار کا مطلب کیا ہے؟
خبر کی جمع اخبار، جی خبر کی جمع اخبار، اخبارہا اپنی خبریں. اب کون بیان کر رہی ہے اپنی خبریں؟ زمین. زمین بیان کر رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جو ہے یا ہم جو ہے وہ بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں. کبھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ بولنا شروع کریں گے. کبھی جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی جو پور ہے نا وہ بول کر بتائیں گے. اور آج جب ہم نے کیا پڑھا کہ یوم تحدث اخبارہا کہ زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کر دی. ساری خبروں سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہوا ہوگا وہ ساری کا سارا زمین کھول کر بیان کر دے گی کہ اس بندے نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا، اس بندے نے میرے اوپر یہ کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا اس بندے نے میرے اوپر یہ نیکی کی تھی یا یہ بدی. آپ مجھے بتائیں ذرا کہ کیا ہم زمین کے مدار سے باہر جا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جا سکتے. یہ زمین جو ہے یہ ہماری ہر اچھائی اور ہر برائی کی گواہ. سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو ابھی تک اللہ پاک نے زمین کے متعلق کیا کیا فرما دیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب ہلائی جائے گی زمین پوری شدت کے ساتھ ہلایا جانا. واخرجت الارض، اور زمین باہر نکال دے گی اثقالها اپنے بوجھ، اور زمین اپنے سارے بوجھوں کو باہر نکال دے گی. وقال الانسان، اور انسان کہے گا ما لها، اسے کیا، اسے کیا. سر آپ نہیں لکھ رہے، آپ اتنے لیٹ کیوں آ رہے ہو؟ آپ تو سب سے پہلے ادھر جی. پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یومئذ، اس دن یعنی کہ آج کے دن یعنی کہ قیامت کے دن، جس دن جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ زمین ہلا دی جائے گی، جس دن جو ہے وہ اپنے سارے بوجھوں کو باہر نکال دے گی. وقال الانسان، اور انسان کہے گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اور آج کے دن وہ بیان کر دے گی. یومئذ، آج کے دن تحدث، وہ بیان کر دے گی اخبارہا اپنی خبریں، یعنی کہ وہ اپنی خبروں کو بیان کر دے گی جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. جی اب دیکھیں گے ذرا. بِأَنَّ، بے ساتھ شک، یہ جو ہے وہ بے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. بِأَنَّ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور جب یہ بے انا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک کے ساتھ. بے شک کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. اس وجہ سے رب کا، آپ کا رب، آپ کا رب. اوہا، اوہا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہی ہونا، ایسے ہی ہے جی. اوہا یہ کہنا، لاہا اس کے لیے. اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس وجہ سے بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے اس وجہ سے. بے انا، اس وجہ سے کہ رب کا، آپ کے رب نے اوہا کہا ہوگا لاہا اسے. لاہا اسے، لاہا کا مطلب کیا ہوا جی؟ اس کے لیے یا اسے. کس کو کہا ہوگا؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ زمین. بے انا، یہ اس وجہ سے ہوگا بے ربا کا کہ آپ کے رب نے اوہا کہا ہوگا لاہا اسے، یعنی کہ اللہ پاک نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا کہ تم جو ہے وہ سارے حالات بیان کرو. تو زمین کیا کر دے گی؟ وہ سارے کے سارے حالات بیان کر دے گی، اپنے بوجھوں کو سارے کے سارے باہر نکال دے گی، اور جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ ہلائی دے گی. کلیئر ہے جی بات یہاں تک؟ اس کے ترجمے کی سمجھ آ گئی ہے؟ اذا، جب زلزلت الارض، جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالہا پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی. واخرجت الارض، اور جب وہ سارے باہر نکال دے گی، اثقالہا اپنے بوجھ، اثقالہا اپنے بوجھ. وقال الانسان، اور انسان کہے گا ما لہا اس سے کیا ہو گیا. ما کا مطلب کیا؟ لہا اس کے لیے، یعنی کہ اسے کیا ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ آج کے دن، تحدث بیان کر دے گی اخبارہا وہ اپنے حالات. اب جو ہے وہ سائنس ابھی تک بہت زیادہ پیچھے ہے دین سے یا اللہ کی قدرتوں سے. ایسے ہی ہے، روز نئی نئی جو ہے وہ ایجادات ہو رہی ہیں، اور پچھلی والی ساری کی ساری تھیوریز ختم، اور اگلی ساری کی ساری تھیوریز نئی نئی تھیوریز آ رہی ہیں.
اب جب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ اخبارہا خبریں دینے کی طاقت ہے، خبریں دینے کی طاقت بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ہم اس سے یہ نظریہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہوا ہوگا اس کے آثار آج بھی نظر آ جاتے ہیں، اگر کسی جگہ پر بہار ہو تو آثار نظر آ جاتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ خزاں ہو یا عذاب آیا ہو تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا وہ زمین بیان کرے گی، سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ بِأَنَّا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ربا کا آپ کے رب نے اوہا کہا ہوگا، اوہا کا مطلب کیا ہے؟ کہا، یعنی کہ یہ وحی سے ہے، یعنی کہ وحی کی ہوگی یا کہا ہوگا لہا اسے ایسا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یومئذ، آج کے دن، یصدر الناس، جی لوگ آئیں گے یا لوگ لوٹیں گے یا لوگ آئیں گے، اچھا جی اشتاتا، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، جی لیرو، یہ رو کا مطلب جو ہے وہ را کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، لے کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ یرو وہ دیکھیں، یرو یہ بات یہ آگے ہے وہ جمع کی علامت ہے، لیرو تاکہ وہ دیکھیں اعمالہم ان کے اعمال، یعنی کہ اپنے اعمال، دوبارہ سے دیکھ لیں گی، یومئذ آج کے دن، یومئذ آج کے دن، یصدر آئیں گے لوگ یا لوٹیں گے، الناس لوگ، یعنی کہ لوگ لوٹیں گے، یصدر کا مطلب ہے لوٹیں گے، الناس لوگ، یعنی کہ لوگ لوٹیں گے، اشتاتن گروہ در گروہ، یعنی کہ گروہوں کی صورت، سمجھ آگئی؟ اشتاتن گروہ در گروہ، لیرو، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یہ جو لام کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ یرو وہ دیکھیں، یرو وہ دیکھیں، یہ جو را ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، را کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھنا، اور جب اس کے آگے جو ہے وہ ہم نے واو الف لگا دی تو رو ہو گیا، جب اس کے ہم نے یا لگا دی تو یہ کیا بنا؟ یرو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دیکھیں گے، تو لام جو ہے اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ تاکہ یا اس لیے کہ، تو کیا مطلب ہوا؟ تاکہ وہ دیکھیں گے، تاکہ وہ دیکھیں گے اعمالہم اپنے اعمال، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ دکھایا بھی جائے گا ان کے اعمال، سمجھ آ گئی ہے؟ ہر بندے کو اس کے اعمال نامہ دکھایا جائے گا، یعنی کہ اس کو پڑھایا جائے گا اپنے اعمال، جی سمجھ آ گئی نہیں یہاں تک؟ دوبارہ سے دیکھیں کسی لفظ کا سمجھ نہیں آئی تو اذا، جب زلزلت الارض، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزالہا پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی، پھر اس کے بعد اخرجت الارض، اور باہر نکال دے گی زمین، اثقالہا اپنے بوجھ، وقال الانسان، اور انسان کہے گا ما لہا، اسے کیا ہو گیا ہے، انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ آج کے دن، تو حدثو وہ بیان کر دے گی، حدیث کا مطلب جو ہے وہ بیان کرنا ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول جو ہے اس کو حدیث، عام طور پر مسلمانوں میں یہی کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث ہے، لیکن کوئی بھی بات بتانا جو ہے اس کو حدیث ہے، کسی بھی بات کو بتانا، بول کے بتانا جو قول ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ پھر اس کے بعد تحدثو یومئذ آج کے دن، تحدثو وہ بیان کر دے گی اخبارہا اپنی خبریں، یہ تو دیکھیں بالکل سمپل سا ورڈ ہے، خبر کی جمع اخبار، اور اس کے بعد اخبارہا اپنی خبریں، بِأَنَّا یہ اس وجہ سے کہ ربا کا کہ آپ کے رب نے اوہا کہا ہوگا لہا اس سے، یعنی کہ اسے ایسا کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہا ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یومئذ آج کے دن، آج کے دن کیا ہوگا؟ یصدر لوٹیں گے، الناس لوگ، جب یہ دونوں اکٹھا ہو گیا تو یصدر الناس لوگ لوٹیں گے، اشتاتن گروہ در گروہ،
یعنی کہ گروہ در گروہ اس دن جو ہے وہ لوٹیں گے، لیرو تاکہ وہ دیکھ لیں اعمالہم اپنے اعمال، اور اس دن جو ہے وہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ اللہ پاک آگے جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرة خیر یرا۔ اب اس کا دیکھیے گا جی، بڑا زبردست اس کا ترجمہ ہے۔ پس کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ پس۔ من کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو جو کوئی بھی یا جو فَمَن يَعْمَلْ، یعمل کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ وہ عمل کرتا ہے یا وہ عمل کرے گا۔ جی یہ بیسیکلی ورڈ عملہ ہے، اور عملہ کے ساتھ جب ہم یا لگا دیتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے جی؟ یا عمل، وہ عمل کرتا ہے۔ جب ہم تا لگا دیتے ہیں تعمل، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم عمل کرتے ہو۔ تا مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے، تم عمل کرتے ہو۔ جب عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں عمل کرتا ہوں۔ اور جب لا عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عمل کرتے ہیں یا ہم عمل کریں گے۔ یا عمل کا مطلب کیا ہوا؟ وہ عمل کرتا ہے۔ تعملو تم عمل کرتے ہو، عملو میں عمل کرتا ہوں، اور نعملو کا مطلب کیا ہوا؟ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے گا کیا مطلب ہوا؟ فَمَن يَعْمَلْ، بس جو کوئی عمل کرے گا، بس جو کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، یعنی کہ مثقال کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اس کا بوجھ ہے، یعنی کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی بوجھ کرے گا، ذرہ برابر بھی اگر کوئی عمل کرے گا، یعنی کہ جس کا وزن ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا بھی وزن ہوگا، اور جو کوئی برا کرے گا تو اس کا بھی وزن ہوگا۔ مثقال یعنی کہ ذرہ برابر، ذرہ کے برابر بھی یا ذرہ کے جیسے بھی۔ مثقال کا مطلب بوجھ، یعنی کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرے گا، خیرن بہتر، اگر ذرہ برابر بھی کسی نے بہتر عمل کیا ہوگا۔ اب ذرہ کیا ہے؟ ریت کے ذرے چھوٹے چھوٹے جو وہ آپ کو پتا کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر ذرہ برابر بھی کسی نے خیر بہتر عمل کیا ہوگا، یراہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، وہ اسے دیکھے گا۔ اب یہ دیکھیں، را کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھنا، اور یرا کا مطلب کیا ہوا؟ وہ دیکھے گا، اور اس کے بعد ہو جو ہے وہ ہم نے ضمیر لگا دی، یراہو، وہ اسے دیکھے گا۔ اگر یراہا تو ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اس کو دیکھے گا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ اس کو دیکھے گی، اور اس کے بعد یراہا، وہ دونوں دیکھیں گے، اور سوری یراہا وہ اسے، یہ یا جو ہے یہ وہ کا ہے، اور یہ جو ہے یہ آگے ضمیر ہے، کلیئر؟ وہ اسے دیکھے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں گے فَمَن يَعْمَلْ، بس جو کوئی یعمل عمل کرے گا، مثقال ذرہ، یعنی کہ ذرہ برابر بھی بوجھ، یعنی کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرے گا جس کا ہلکا سا بھی بوجھ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ خیرن بہتر، یراہو، وہ اسے دیکھ لے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ شرًا یرہ، وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرہ برابر میں۔ سمجھ آگے؟ ومن، اور جو یعمل عمل کرے گا، جب یہ دونوں مل جائیں گے، وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، شرًا برا، یہ شر سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے اردو کا لفظ ہے شر، شر اور خیر جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے۔ شر برائی کو کہتے ہیں، اور خیر جو ہے وہ اچھائی کو کہتے ہیں۔ تو شرن کا مطلب کیا ہوا؟ برائی، یعنی کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، یراہو، وہ اسے بھی سمجھ آ گئی ہے جی۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب ایک شخص قیامت کے دن جائے گا تو اپنے سامنے نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ اس کو نظر آئے گا۔ تو اللہ پاک سے پوچھے گا کہ اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ یہ تو میں نے کی نہیں ہے، یہ تو میں نے کی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں
جو تجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہر وقت کرتے رہتے. اب مثال کے طور پر کسی سے سلام لے لینا, کسی سے ساتھ ہنس کے بول پڑنا, کسی کے ساتھ مسکرا دینا, کسی کو اچھی بات بتا دینا, ٹھیک ہے, کسی کو کوئی اچھی نصیحت کر دینا, کسی کے متعلق اچھے خیالات رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا, اللہ کا ذکر اذکار کرنا, اللہ کو یاد کرنا, یعنی کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا بھی ہے وہ, اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا. پھر اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ہی حدیث ہے کہ جب ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو جائے گا اللہ کے پاس تو اس کے پاس برائیوں کا بہت بڑا پہاڑ ہے. اللہ پاک فرمائیں, وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ وہ کون سی برائیاں ہیں جن کا اتنا بڑا پہاڑ ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں کہ جن کو تم برائیاں سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر کسی کو برے الفاظ سے پکار دینا, کسی کے متعلق غلط خیال رکھ دینا, کسی کی سلام کا جواب نہیں دینا, یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں ان کا بہت بڑا جو ہے وہ پہاڑ وہاں پر نظر آئے گا. تو وہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک تو اس صورت سے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ایک دن ہماری گواہ بنے گی. پھر یہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس زمین کو ہلا دیا جائے گا, زلزلہ آ جائے گا اور پھر قیامت کا دن جو ہے وہ وہاں پر آئے گا, اور پھر اس کے بعد زمین سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ سارے کے سارے مردوں کو زندہ کر دے گی, اور اس سے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. پھر اس کے بعد انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, پھر وہ سارے اپنے حالات جو بھی اس کے اوپر بیان کر دے گی, جو بھی اس کے پاس خبریں ہوں گی جو اس نے دیکھا ہوگا وہ سارے کے سارے وہ بیان کر دے گی. پھر اللہ پاک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے وہ بیان کرے گی کیونکہ میں نے اس کو حکم دیا ہے. اور پھر اس دن لوگ جو ہے وہ اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے یومئذ یحشر الناس, لوگ لوٹیں گے گروہ در گروہ لوٹیں گے, اشاعتاً گروہ در گروہ لیرو کہ تو آپ دیکھ لیں اعمالہم اپنے اعمال. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا, اور جس نے کوئی ذرہ برابر برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو ہے وہ ہمیں سرخرو کرے اور ہمیں اللہ پاک اپنی صفتوں کا حقدار ٹھہرائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, دعا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا, اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور بنا, اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا, اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا قرار بنا, اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے اس دنیا میں خوشحالیوں کا, برکتوں کا اور فضائل کا سبب بنا, اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنا. اے اللہ پاک ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اللہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. یا میرے اللہ یہاں پر آنا جانا, یا میرے اللہ ہر کام کرنا, اللہ کھانا پینا سب کچھ اللہ تیری رضا کے لیے ہے. اللہ اس نیکی کو, اس اچھے عمل کو اللہ ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا. اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں اللہ پاک اس دنیا میں بھی خوشحالیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی خوشحالیاں عطا فرما. اے اللہ اس دنیا کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور اللہ آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما, اور اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اللہ, اور ہمیں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اللہ ہمیں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ تو غنی ہے, اللہ ہم فقیر ہیں. یا میرے اللہ ہم گنہگار ہیں, تو بخشنے والا ہے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہم پر رحم فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.